وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ وذرریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن نبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه قابل صد احترام برادران اسلام، میرے انتہائی معزز مکرم محترم سامعین، قرآن مجید کی چند آیات میں نے پڑھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو حق سچ بات کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں اپنی بات کا آغاز اس طرح کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر بعض دن، بعض راتیں، بعض گھڑیاں، بعض اوقات ایسے بنائے ہیں کہ جن اوقات میں، جن دنوں میں، جن راتوں میں اللہ خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ ویسے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ اپنے بندوں کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم اپنے اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا تمہارا رب تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تمہارا رب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے،
اور ایک اور آیت مبارکہ ہے 28ویں سپارہ کی، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، اگر تم دو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہو تو تم یہ جان لو کہ تیسرا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم تین ہو تو یہ جان لو کہ چوتھا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے۔ تم کم ہو تب بھی اللہ ہے۔ اگر تم زیادہ ہو تو جان لو ہر وقت تمہارا اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ تو ہمارے قریب ہے اور اللہ ہر وقت ہماری بات کو سنتا ہے۔ ہم جس وقت بھی، جس لمحے میں، جس حالت میں، صبح میں، شام میں، رات میں، تنہائی میں، مجمع میں، رو کر، ہنس کر، خوشی میں، غمی میں، مل کر، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، جس حالت میں بھی، جس موقع پہ بھی اپنے اللہ کو پکارے، اللہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ اپنے بندوں کی سن لیا کرتا ہے۔ تو اللہ کسی وقت بھی غافل نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا جو تم کچھ کر رہے ہو نا، میں اللہ تم سے غافل نہیں۔ اور یہیں پر میں ایک حدیث مبارکہ ایک کوٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا فرمان ہو، میرے پیغمبر کی زبان ہو، یہ ہے حدیث قدسی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فرمان ہم سب کو، اپنی امت کو دے دیں۔ اب وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ اے میرے بندو، تمہارے پہلے، تمہارے آخر والے، تمہارے موجودہ، کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت آئے گی، آ چکی، موجود ہے، اللہ فرماتا ہے ساری انسانیت کو بلا لو، ساری انسانیت کو اکٹھا کر لو۔ لو ان اولکم وآخرکم، اللہ فرماتا ہے وانسکم، انسان سارے آ جائیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت آ چکی، جتنی موجود ہے، جتنی آئے گی، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ ربا پھر اللہ فرماتا ہے صرف انسان نہیں، ساری کائنات کے جنات بھی بلا لو، انسکم و جنکم، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، قاموا فی صعید واحد، سنو، کان کھول کے سنو، اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے تم تمام کائنات کے انسان آ جاؤ، تمام کائنات کے جنات آ جاؤ، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، فسألونی، پھر مجھ سے مانگو۔ اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے مانگو ایک وقت میں۔ دیکھو میرے دوستو، میں یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں، ہماری حالت کیا ہے؟ میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر دو آدمی بولیں، ایک وقت میں دو آدمی اگر اکٹھا بولیں، ہمیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ایک چپ کر جائے، دوسرا بولے، پھر یہ چپ کر جائے، پھر یہ بولے، تاکہ مجھے دونوں کی بات سمجھ میں آ جائے، میرے لیے جواب دینا آسان ہو۔ اللہ فرماتا میرا قانون ایسا نہیں، تم لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، ساری کائنات کے انسان آدم سے قیامت تک آ کے اکٹھے ہو جاؤ، تمام کائنات کے جنات بھی آ جاؤ، فَسَأَلُونِي، پھر مجھ سے ایک ہی وقت میں مانگو۔ اب تھوڑا سا اور کھولتا ہوں اس بات کو، ایک ہی وقت میں مانگو۔ اب ہماری حالت کیا ہے کہ اگر دو بولیوں والے، ایک سرائکی والا، ایک اردو والا، ایک پنجابی والا، اگر الگ الگ زبانوں میں بولیں، توجہ رکھنا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں زبان میری نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں اردو جانتا ہوں،
تو عربی میں بول رہا ہے، عربی مجھے سمجھ نہیں آتی، یا اردو میں بول، یا پھر اپنا مترجم ترجمہ کرنے والا لے کے آ۔ اللہ فرماتا میرا قانون ایسا نہیں ہے، تم ساری کائنات کے لوگ آ جاؤ، 18,000 قسم کی مخلوقات اللہ نے بنائی، اللہ فرماتا ساری مخلوقات آ جائے، اللہ نے پتہ نہیں کتنی تعداد میں زبانیں بنائی، اللہ فرماتا ساری زبانوں والے ایک ہی وقت میں، اور توجہ رکھنا، ایک ہی وقت میں ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہی وقت میں عربی زبان والے عربی میں مانگو، اردو والے اردو میں مانگو، پشتو والے پشتو میں مانگو، اور جناب چائنا والے چائنا میں مانگو، سنسکرت والے سنسکرت میں مانگو، فرانس والے فرانسیسی زبان میں مانگو، ترکی والے ترکی زبان میں مانگو۔ سنو اپنے رب کا کمال، اپنے رب کی قدرت۔ اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کی انسانیت ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبانوں میں اگر مجھ سے مانگے، ایک ہی وقت میں الگ الگ زبانوں میں مانگے، ایک ہی وقت میں الگ الگ چیزیں مانگے، اللہ فرماتا فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ اللہ فرماتا ہے اربوں خربوں انسان اگر ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگیں گے، میں سب کی سن بھی لوں گا، سب کی سمجھ بھی لوں گا، اور سب کو ان کا مانگا ہوا سب کچھ بھی دے دوں۔ سنو پھر بھی رب کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ یہ کون ہے بولو؟ محبت سے بولے یہ کون ہے بولو؟ اور بڑی خوبصورت بات ہے 21واں سپارہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، باتوں کو سمجھیے گا، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ۔ کائنات میں 7 سمندر ہیں، بڑے بڑے 7 سمندر، پوری دنیا میں بڑے بڑے 7 سمندر، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا، قرآن میں تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے تم کائنات میں جتنے سمندر ہیں 7 کے ساتھ، ان 7 سمندروں کی سیاہی بناؤ۔ سیاہی سمجھتے ہیں آپ، جس کے ذریعے سے بچے لکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 7 سمندروں کے پانی کی سیاہی بناؤ۔ آئے ہائے ہائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کو کاٹو، کاٹ کے چھوٹی چھوٹی ان کی قلمیں بناؤ۔ صرف ملتان کے درخت نہیں، صرف پاکستان کے درخت نہیں، اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کے درخت ان کو کاٹو، کاٹ کے چھوٹی قلمیں بنا لو، قلمیں بنا لو، کائنات کے سمندروں کی سیاہی بناؤ، کائنات کے درختوں کی بولو بلند آواز سے کیا بناؤ؟ قلمیں بنا لو۔ اب آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ یہ جو لکڑی کی قلم ہوتی ہے، اس کو جب لکھا جائے لکھتے یہ گھستے وقت لیتی ہے، کتنا مرضی لکھتے جاؤ، یہ گھستے کئی مہینے تک لکھتے رہو تب جا کے ایک قلم گھستی ہے۔ اب ذرا سوچئے کائنات کے سارے ایک درخت اس میں سے پتہ نہیں کتنی سینکڑوں قلمیں نکلیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک درخت نہیں، ایک ملتان کے درخت نہیں، پاکستان کے درخت نہیں، پوری کائنات پوری دنیا کے درختوں کی چھوٹی قلمیں بنا لو، قلمیں بن گئی، پوری کائنات کے پانی کی سیاہی بن گئی۔ رب اب پھر اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ۔ اللہ فرماتا 7 سمندر اور لے آؤ، ان کے علاوہ اور لے آؤ، ان کی بھی سیاہی بنا لو۔ ربا پھر توجہ رکھنا، ربا پھر اللہ فرماتا پوری کائنات کے اب انسان آ جاؤ، آدم سے لے کے قیامت تک پورے انسان آ جاؤ، سارے انسان آ گئے۔ اللہ فرماتا فرشتوں کو بھی لے آؤ، فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ فرماتا جناب جنات کو بھی لے آؤ، جنات بھی آ گئے، انسانیت بھی آ گئی، جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے۔ یا اللہ انسانوں میں تو انبیاء بھی ہیں، اللہ فرماتا نبیوں کو بھی لے آؤ، آدم صفی اللہ بھی آ جائیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی آ جائیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائیں، نوح نجی اللہ بھی آ جائیں، داؤد خلیفت اللہ بھی آ جائیں، عیسیٰ روح اللہ بھی آ جائیں، 313 رسول بھی آ جائیں، ان کے علاوہ پوری کائنات کے نبی بھی آ جائیں۔ ذرا بات کو سمجھیے گا میرے دوستو،
پوری کائنات کے نبی آ گئے، پوری کائنات کے انسان آ گئے، پوری کائنات کے فرشتے آ گئے، پوری کائنات کی جنات آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اب کلمے لے لو، اب لکھنا شروع کرو۔ ربا کیا لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے میری تعریف لکھو، میری بڑائی لکھو، میری قدرت لکھو۔ اللہ لکھنا شروع کر دی، انسان تھک گئے، قلم ٹوٹتی چلی گئی، قلم گھستی چلی گئی، انسان دنیا سے جاتے چلے گئے، انبیاء کی عمریں ختم ہوتی چلی گئی۔ اللہ یہ تو معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب ان سب کو چھوڑو، میرا حبیب محمد لے آؤ۔ ذرا سمجھ کے بولیے گا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اب سب تھک گئے، اب میرا حبیب لے آؤ۔ یا اللہ آپ کا حبیب جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے، میرے آقا بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں بات ہی آتی ہے، اتنی انسانیت نے اللہ کی تعریف کی، اتنے جنات نے اللہ کی تعریف کی، انبیاء نے اللہ کی تعریف کی، فرشتوں نے اللہ کی تعریف کی، کہ اللہ کی تعریف اب ختم ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، کلمے ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، انسانیت کی عمر ختم ہو جائے گی، جنات کی عمریں ختم ہو جائیں گی، فرشتوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی ایک تعریف بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ یہ کون ہے بولو؟ ذرا خوش ہو کے بولیں گے، دل سے بولو، یہ کون ہے بولو؟ ہاں یہ ہے میرا اور آپ کا اللہ، اتنا طاقتور اللہ، اتنا بڑا اللہ۔ پوری کائنات کو سجایا میرے اللہ نے، آسمان کو سجایا میرے اللہ نے، زمین کو بچھایا میرے اللہ نے، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دی میرے اللہ نے، زبان میں بولنے کی قوت دی میرے اللہ نے، پوری کائنات کو سجایا میرے اللہ نے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا۔ بیٹا دے تو اللہ، بیٹی دے تو اللہ، دونوں دے تو اللہ، خوشیاں دے تو اللہ، غمیاں دے تو اللہ، پہاڑ جو بنائے اللہ نے، سمندر بنائے اللہ نے، ہوائیں بنائی اللہ نے، ساری کائنات کو بنایا اللہ نے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ اور کائنات کے لوگوں قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ فرماتا ہے ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ اتنی بڑی پاور والا ہے، اور اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، جس نے اتنا بڑا نظام بنایا، اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اتنی بڑے آسمان کو بنایا۔ میرے دوستو دنیا کے جس کونے میں جاؤ آسمان کا کنارہ نہیں ملتا، آسمان کے نیچے ستون نہیں ملتا۔ ان اللہ یمسک السماوات، کتنی خوبصورت آیت ہے 22ویں سپارے کی۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس طرح تم چھت بناتے ہو اس کے نیچے تم سپوٹے ستون بناتے ہو، کائنات میں جا کے دیکھو تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ ربا کیا پھر آسمان کو اوپر سے لٹکایا گیا، اوپر سے ہک لگا کے؟ اللہ فرماتا نہیں نہیں، ایک تمہارا نظام ہے، ایک تمہارے رب کا نظام ہے، ایک تمہاری کاریگری ہے، ایک میری کاریگری ہے۔ تم بناتے ہو، چھت کھڑی کرتے ہو، ستون دیتے ہو، ستون نہ دو اوپر سے ہک لگاتے ہو۔ سنو، میں نے آسمان بنایا، نیچے ستون بھی نہ دیے، اوپر سے ہک بھی نہ لگائے، اور اتنا بڑا بنایا جہاں تک تمہاری نگاہ جائے آسمان کا کنارہ کوئی نہیں۔ امریکہ میں جاؤ آسمان کا کنارہ کوئی نہیں، چائنا میں جاؤ آسمان کا کنارہ کوئی نہیں، دنیا ختم ہو جائے آسمان کا کنارہ کوئی نہیں۔ ربا پھر یہ کھڑا کیسے ہے، یہ آسمان کھڑا کیسے جب ستون کوئی نہیں، اوپر سے ہک کوئی نہیں، یہ کھڑا کیسے؟ اللہ فرماتا آؤ 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 میرا قرآن پڑھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، میں نے بنایا، بنا کے حکم دیا، جب سے حکم دیا ویسے کھڑا ہو گیا۔ تم کھڑا کرتے ہو ستون کے ذریعے، میں کھڑا کرتا ہوں اپنے حکم کے ذریعے۔ آسمان نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی،
تو آسمان کی قدر زیادہ ہونی چاہیے، انسان کی قدر کم ہونی چاہیے۔ سورج نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، سورج کی قدر اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہونی چاہیے، انسان کی کم ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ کہ جو چیزیں اللہ کی مان رہی ہیں ان کی قدر اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کی انسان نہیں مان رہا تو انسان کی قدر کم ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتا ہے نہیں، ساری کائنات کی قدر کم ہے، انسان کی عزت زیادہ ہے۔ تھوڑا سا بولیں گے، میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان کی عزت، ایک آیت، دوسری آیت کی طرف آئیے، سورۃ التین آپ پڑھتے رہتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، توجہ دیجئے گا خدا را، میرے جملوں کو ضائع نہ کرنا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 قسمیں۔ اٹھانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، مجھے مکہ اور مدینہ اپنے محمد کے شہر کی قسم۔ توجہ دیجئے گا، 4 قسمیں اٹھائی تو والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، مکہ اور مدینہ کی قسم۔ کتنی قسمیں ہوئی؟ لقد خلقنا الانسان فی، اس آیت کو جو سمجھے تو یقین کرو دل باغ باغ ہو جائے۔ فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ٹھیک ہے ساری کائنات میری مانتی ہے، انسان نہیں مانتا، پھر بھی میں 4 قسمیں اٹھا کر اور لوگوں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کا حسن کم ہے، انسان کا حسن سب سے زیادہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ انسان کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ ساری کائنات مانتی بھی ہے، انسان مانتا بھی نہیں، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار بھی ہے، انسان نافرمان بھی ہے، پھر بھی تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا بولنا مجھے سمجھ میں آئے، کس کی؟ انسان کی اللہ تعریف کر رہا ہے نا قرآن میں۔ سوال کیوں؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ انسان کی اللہ برائی کرتا، اور چیزوں کی تعریف ہوتی کہ میں نے خوبصورت آسمان بنایا، میں نے خوبصورت زمین بنائی، میں نے خوبصورت جانور بنائے، میں نے خوبصورت شیر بنایا، میں نے خوبصورت چیتا بنایا، میں نے خوبصورت ہاتھی بنایا۔ آپ میرا جملہ یاد رکھیں گے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، خدا را میری باتوں کی طرف سے میری بات کو بھولنا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اللہ اور چیزوں کی تعریف کرتا، انسان کی برائی کرتا، کیونکہ انسان مانتا ہی نہیں، باقی چیزیں اللہ کی مانتی ہیں، لیکن انسان کی تعریف ہوئی۔ آسمان کے مقابلے میں انسان کا حسن بیان ہوا، زمین کے مقابلے میں انسان کا حسن بیان ہوا۔ سوال کیوں؟ جواب یاد رکھیے گا اور دل کی تختی پر لکھ لیے گا۔ خدا را ساری کائنات مانتے ہوئے بھی اللہ کو محبوب نہیں، انسان نافرمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کو محبوب ہے، اس لیے کہ انسانوں میں سے اللہ نے آمنہ کے لال محمد کو بنایا ہے۔ بولیں گے مجھے سمجھ میں آئے؟ تھوڑا سا اونچا بولو۔ انسان اللہ کو پیارا کیوں ہے؟ کہ اللہ نے انسانوں میں سے اپنا حبیب بنایا، اپنے حبیب کو انسانوں میں بھیجا۔ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، او تیرا منہ نہیں فلانے دا منہ ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ کہتا ہو تمہارا کیا، تم میں نہیں دیکھ رہا، اور میں تو آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین کے اندر ایک لفظ کا نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے۔ دین مکمل، دین کے اندر اضافہ بھی نہیں، دین کے اندر بولو کمی بھی نہیں۔ اب یہ جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ آئے گا ذوالحجہ۔ کیا لفظ ہے بھائی؟ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد کرنے چاہیے۔
ہمیں الفاظ بھی صحیح نہیں آتے. یہ اگلا مہینے کا نام کیا ہے بولو؟ ذوالحجہ. یہ ذوالحجہ لفظ ہے، ہا کے نیچے زیر ہے. ذوالحجہ، یہ اگلا مہینہ ذوالحجہ کا آ رہا ہے، جس کی 10 تاریخ کو ہماری قربانی والی عید ہوتی ہے. یہ قربانی والی عید جس دن میں ہوتی ہے اسی دن بڑا حج ادا کیا جاتا ہے. ایسے ہے نا بھائی؟ آپ کے علم میں ہے نا ایسی بات؟ اب سنیے گا، یہ جو 10 دن ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا نا، یکم سے لے کے 10 تک، یہ جو 10 دن ہے نا، یہ بڑی شان والے دن ہیں. 5 منٹ ہے میرے پاس، میں ان 5 منٹ میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا. کتنی؟ تینوں باتیں یاد کریں گے انشاءاللہ. کون کون یاد کرے گا؟ سارے یاد رکھیں گے. اب یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے. ممکن ہے آج چاند نظر آ جائے، ممکن ہے کل نظر آ جائے، وہ اللہ کی قدرت ہے، جب مرضی نظر آ جائے. اللہ نے دکھانا ہے، ہم نے تو نہیں دکھانا. جب بھی آ جائے، ہم تو چاند کے پابند ہیں. ذوالحج کا جب چاند نظر آ جائے، ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن سچا، محمد کا فرمان سچا. میرے آقا نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ. اللہ فرماتا ہے سال کے تمام مہینوں کے، تمام دنوں کے اندر، تمام گھنٹوں کے اندر تمام عبادتیں ایک طرف ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت سب سے اعلیٰ ہے. ان 10 دنوں میں جو عبادت کوئی بھی کی جائے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ ذی الحجہ کے 10 دن، یہ تو ہے دنوں کی فضیلت. اب ایک ایسی فضیلت آپ کو بتانے چلا ہوں جو آج تک آپ نے نہیں سنی. ایک ایسی فضیلت، رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے، آپ کو سنا ہوگا. اس رات کا نام کیا ہے؟ سب جانتے ہیں نا کیا نام ہے اس رات کا؟ شب قدر. شب قدر کی رات ہے. قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے. اچھا، کبھی کسی کو وہ رات مل جاتی ہے، کبھی کسی کو وہ رات نہیں ملتی. اب آؤ میں تمہیں ایک رات بتاتا جاؤں. وہ رات سب کو مل سکتی ہے، وہ رات سب لے سکتے ہیں، اس رات میں سب لوگ عبادت کر سکتے ہیں. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. فرمایا یہ جو 10 دن آ رہے ہیں نا، ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، یہ 10 دن، یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، اللہ کے نبی کا سچا فرمایا ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ، جو آدمی ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور ان 10 دنوں میں سے ہر رات، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 راتیں. یہ جو ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس مہینے کی ابتدائی 10 راتیں، اور میرے سونے آقا نے فرمایا ہر رات کی فضیلت شب قدر کی رات کی فضیلت کے برابر ہے. یہ جو راتیں آ رہی نا 10، ان میں سے ہر رات شب قدر ہے. ان میں سے ہر رات بولو. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کرے گا وہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، کرے گا وہ جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہوگی. تو دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور رات شب قدر کی رات کے برابر. میری یہ بات آپ کو یاد رہے گی کہ یہ 10 دنوں کا روزہ، ایک روزہ کتنے برابر ہے بھائی؟ 1 سال کے. اور رات شب قدر کے برابر ہے. ان 10 دنوں میں سے ایک دن آئے گا 9 ذی الحجہ. ٹھیک ہے بھائی؟ 9 ذی الحجہ، جو کہ میرے خیال کے مطابق اگلے ہفتے میں یا تو اتوار کا دن بنے گا یا پیر کا دن بنے گا. 9 ذی الحجہ، جب وہ 9 ذی الحج کا دن آئے، اب اس کی فضیلت سنیے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیام، یہ یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ یہ عرفہ کا دن ہے.
اس دن کے اندر جو لوگ حج پہ گئے ہوتے ہیں نا، وہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جو لوگ حج پہ گئے ہوتے ہیں، یہ ہے 9 ذی الحج کا دن۔ میرے آقا نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد۔ جو آدمی 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، بھائی گرمی کچھ نہیں کہتی انشاءاللہ، نیت کریں گے اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، اللہ تعالی 1 سال زندگی کے پچھلے اور 1 سال اگلے ایڈوانس جو ہم اگلا سال گزاریں گے نا، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے ایڈوانس، اللہ 2 سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ جو ہمارے نخون ہیں نا، نخون اور ہمارے سر کے بال یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال ہیں، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو نہ نخون کاٹیں اور نہ ہی بال کاٹیں، نہ نخون کاٹیں اور نہ ہی۔ آپ کہو گے مولانا صاحب یہ کیسی پابندی ہے؟ میں نے کہا بھائی دین کا ہر مسئلے کے اندر اللہ نے ہمیں لالچ دیا ہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ دین کے ہر مسئلے میں لالچ دیا اللہ نے، اللہ کو پتہ تھا ہمارا کہ یہ بغیر لالچ کے کام نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں لالچ دیا۔ کیا لالچ دیا؟ بھائی جو لوگ حج پہ گئے ہوئے نا، وہ لوگ ان دنوں میں اپنے ناخن نہیں کاٹتے، ایسے نا بھائی، وہ لوگ نہ اپنے بال کاٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا بھائی تم غریب لوگ ہو، حج پہ نہیں آ سکتے، یار سمجھ گئے ہو تو بول دو ذرا سبحان اللہ۔ بھائی تمہاری جیب میں پیسے نہیں تھے، تم نہیں آئے، کوئی بات نہیں، تم بھی تو میرے حبیب کے امتی ہو نا، اور تم بھی تو میرے سونے کے ہی ہو نا۔ اللہ فرماتا نہیں آیا تو پھر کیا ہوا، اپنے گھر میں رہو، یا اللہ پھر اللہ فرماتا ہے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، یا اللہ کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جو آئے ہوئے ہیں نا ان جیسے بن جاؤ۔ یہ جو آئے ہوئے ہیں نا بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان جیسے ہو جاؤ۔ ربا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو آئے ہوئے ہیں نا یہ اپنے ناخن نہیں کاٹتے، تم بھی نہ کاٹو، یہ اپنے بال نہیں کاٹتے، تم بھی نہ کاٹو۔ ربا پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے پیسہ لگایا، میری توفیق سے سفر کیا، میری توفیق سے وقت لگایا، میری توفیق سے چکر لگائے، میری توفیق سے تم نے ان کی طرح رہے، میرے نبی کی مان کے، میرے سونے کی مان کے تم ان کی طرح رہے، میرے نبی کی اتباع میں یہ سب کچھ جو جو کریں گے ان کے کرنے کا ثواب اللہ تمہارے کھاتے میں بھی ڈال دے گا۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اپنے بال نہ کٹوائیں۔ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو قربانی کی نیت کرتا ہوں نا وہ نہ کٹوائے، علماء نے لکھا ہے بھائی نیت پہ اللہ اجر دیتا ہے، قربانی نہیں کر رہا پھر بھی نہ کٹوا، اللہ پھر بھی تجھے اجر دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔